میرے پاس کوئی سکون کی یا اطمینان کی خبر ہوتی یا قرار کی خبر ہوتی کہ پاکستان کی سیاست میں جاری تلاطم ہنگامہ خیزی میں کسی قسم کا سکون آئے گا، بلکہ اس کے برعکس ہوا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل پنجاب اسمبلی میں ملک میں جاری سیاسی تنازعات کی ماں نے جنم لیا ہے۔ کیا دلچسپ واقعہ ہے کہ اس انتخاب میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ رن آف الیکشن ہو رہا تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، دو امیدوار جناب ایک جانب چودھری پرویز الہی جو کہ پی ٹی آئی وقاف لیگ کے امیدوار تھے، اور دوسری جانب جناب حمزہ شہباز شریف جو 11 جماعتی اتحاد کے ایک امیدوار تھے، اور ان کے درمیان سمپل ایک ووٹنگ ہوئی ہے اسمبلی میں۔ پنجاب اسمبلی کے 186 اراکین نے جناب چودھری پرویز الہی کے حق میں ووٹ ڈالا، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 176 اور وقاف لیگ کے پورے 10 ممبران شامل ہیں۔ 186 ممبران ملے، جناب چودھری پرویز الہی کو ووٹ ملے، اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام اتحادی جماعتوں کے حمزہ شہباز کو 179 ووٹ ملے۔ نتیجہ آیا کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے حمزہ شہباز، اور جناب چودھری پرویز الہی یہ مقابلہ ہار گئے ہیں، اور چودھری پرویز الہی کی پوری جماعت کے 10 ووٹ جو جناب چودھری پرویز الہی کو ملے تھے، وہ آج ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوا کرتا تھا، انہوں نے وہ ووٹ مسترد کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ان ووٹس کو میں تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ پارٹی کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین نے انہیں ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ممبران کو ہدایت کی ہے کہ وہ پرویز الہی کو، یعنی کہ میری اپنی پارٹی وقاف لیگ کے جناب چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں، بلکہ مخالف امیدوار حمزہ شہباز کو ووٹ دیں۔ اس لیے کیونکہ مجھے یہ خط انہوں نے لکھا ہے، میں ان کی پارٹی کے تمام اراکین جنہوں نے اس ہدایت کو، اس حکم کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینا پسند کیا، انہوں نے مخالف حمزہ شہباز کو ووٹ دینا پسند نہیں کیا، لیکن میں ان کے ووٹ مسترد کر دیتا ہوں، اور اس طرح سے میں حمزہ شہباز کو کہتا ہوں کہ ان کے 179 پورے ہیں، اور جناب چودھری پرویز الہی کے ان کے اپنی جماعت کے 10 ووٹ فارغ ہو گئے، اور ان کے 176 رہ گئے، اور حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ یقینی طور پہ آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، یہ کوئی طوطا مینی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جس کی اکثریت تھی اس کو ہارا ہوا قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ ہار گیا تھا اسے جیتا ہوا قرار دے دیا ہے۔ یقینی طور پہ فوری طور پہ ابتدائی احتجاج کیا پاکستان مسلم لیگ قاف کے رکن نے، اور ممتاز سیاسی رہنما جناب راجہ بشارت نے، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یقینی طور پہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن بہرحال اس پہ فوری احتجاج دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے پہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر، ووٹ کی ڈائریکشن دینے کے لیے کس کو حق حاصل ہے؟ قانون اور آئین کے مطابق حق حاصل ہے the party chief، پارلیمنٹری لیڈر۔ سر آپ پڑھیں، party chief، آپ پڑھیں the party chief، آپ پڑھ لیں اس کو۔ پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودھری ساجد ہے، انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی۔ آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں، جو کورٹ نے آرڈرز دیے، آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں۔ کل ان کی پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دے۔ اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر ہی ختم کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ اس میں پی ایم ایل، سر ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے، ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے۔ یہ میرا کیسے سر ان کو اختیار نہیں حاصل، اس کے مطابق اختیار ہے۔ بہرحال یہ پورا معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن یقینی طور پہ ایک اشتعال ہے جو کہ جنم لے رہا ہے، اس کے اثرات ہمیں پہلے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اول تو پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے اس حوالے سے جو ضمنی الیکشن ہوئے جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی، وہ واضح اکثریت سے بہت کنونسنگ انداز سے 20 میں سے 15 نشستوں پر وہ انتخابات جیت گئی تھی۔ ایک نشست پہ اس کے امیدوار کا ناکامی بتائی گئی کوئی 49 ووٹوں سے، اور اس پوری صورتحال کے بعد جب وہ اس قابل ہوئی کہ وہ اپنی اکثریت ثابت کرے، اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرائے پنجاب اسمبلی میں، وہ اس نے کرا دی، مگر اس کے باوجود آج ان کے کینڈیڈیٹ جناب چودھری پرویز الہی کو ناکام قرار دیا گیا۔ یہ وہ صورتحال ہے، یقیناً جو مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور وقاف لیگ کا، وہ اس سے بری طرح سے ہرٹ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ کا معلوم ہے کہ وہ پہلی ہی
اپریل کی جو صورتحال رہی ہے اس کے بعد جس طرح سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اس پہ پہلے ہی وہ بہت غصے میں ہیں. ان کے تمام حمایتی، ان کے تمام فالوورز پی ٹی آئی کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے، ملک سے باہر پھیلے ہوئے کروڑوں فالوورز پہلے ہی کافی اشتعال میں ہے. اور کل عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے مینڈیٹ کا اگر احترام نہیں کیا گیا اور ان کی اگر اکثریت ہوتی ہے اور اس کو تسلیم نہ کیا گیا تو اس کے اثرات ہوں گے. اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، میں اب سب کو، میں اپنی ساری قوم کو وارننگ دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف. سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی، کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا. تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی. یقینی طور پہ بہت سیریس معاملہ ہے، بہت ہی سیریس پوری سچویشن ہے. الیکشن جیتی، ابھی ضمنی الیکشن 20 میں سے 15 نشستوں پہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے بعد پھر اس نے اپنی اکثریت ثابت کرنی تھی. آج پھر اس نے اپنی اکثریت ثابت کر دی. اس جماعت نے جس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ٹکٹ ملا تھا چیف منسٹر کا، وہ نمائندہ تھی پی ٹی آئی کی اور قاف لیگ کی، اس کے لیڈر کو جناب چودھری پرویز الہی کو اچانک پتہ چلا کہ ان کے تمام قاف لیگ، پاکستان مسلم لیگ کے قاف لیگ کے تمام اراکین نے ان کو ووٹ دیا، اپنی پارٹی کے رہنما کو ووٹ دیا. اور پتہ چلا کہ جی ان کی پارٹی کے چودھری شجاعت حسین نے آج کسی وقت، جو کل تک کہہ رہے تھے کہ وہ پرویز الہی کے ساتھ، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب نہ کرائیں، انہوں نے کسی وقت ایک خط داغ دیا جناب ڈپٹی اسپیکر کو، جو کہ خود سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور ان سے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ووٹ نہ دے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دے، جو اپوزیشن ہے اس وقت کی اس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں اور حمزہ شہباز کو ووٹ دیں. مگر ان کے اراکین نے ماننے سے انکار کیا اور سب کے سب نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیا. مگر بہرحال چودھری پرویز الہی کو ہروانا تھا، ہارنا قرار دینا تھا، وہ ہارنا قرار دیے پائے. کیا آئین و قانون خاموش رہے گا؟ یہ پوری صورتحال کے قانونی اور آئینی اثرات کیا ہوں گے؟ ممتاز قانون دان جناب بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے، میری تو سمجھ میں بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ ایک کلیئر کٹ میجورٹی لے لی اور اس پارٹی کے لیڈر کو پورے کے پورے اس کے ووٹ مل گئے، اس کی پارٹی نے اس کو ووٹ دے دیے. اب اس بیس پہ کہ اس پارٹی کے سربراہ نے کل جو 3-4 دن سے زرداری صاحب سے بڑے ملاقاتیں کر رہے تھے، کل تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سب چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں، آج صبح تک وہ خاموش تھے. مگر آج ایک خط کے ذریعے وہ بولے کہ میں نے اپنے پارٹی والوں کو کہہ دیا کہ بھائی ووٹ نہ دینا، ہم اپنے لوگوں کو نہیں ووٹ دیں گے، ہم فلاں صاحب کو ووٹ دیں گے. اس کی بیسس پہ وہ جو ہے وہ جیتا ہوا الیکشن ہار گئے اور حمزہ شہباز جیت گئے. کیا یہ مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے؟ کیا آئین قانون سپریم کورٹ صرف مائی گاڈ خان صاحب، نہ صرف سب سے پہلی بات یہ کہ معذرتاً مسکراہٹ کے بغیر یا تھوڑا سا ہنسی کے بغیر یہ جو بیان ہے یہ پورا دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم سب تھوڑے سے سٹنڈ ہیں. میرا خیال ہے جمہوریت ساری دنیا کے اندر کل صبح کے اخباروں کے اندر تھوڑی سی سٹنڈ ہوگی. نہ صرف کہ وہ الیکشن ہار گئے، اگر اسی رولنگ کو اپہولڈ کیا جائے تو جو 10 ممبران ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، وہ اب ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. یعنی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے آج کے لیٹر کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ کاف کی پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی پریزنس بھی نہیں رہ جائے گی. انہوں نے نہ صرف کہ یہ ڈائریکشن دی کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ کریں، بلکہ اس ڈائریکشن کے اوپر جو نہیں اپنائے گا اس کے اوپر وہ اپنی پوری پارٹی کے ممبران کو پنجاب اسمبلی سے ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے دیکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. دیکھیے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. میں خان صاحب اس کے اوپر قانونی بات ضرور کرتا ہوں، اور قانون میں ہمیں اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے، کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے آرٹیکل 63A ڈیفیکشن کے اوپر سپریم کورٹ کی بھی بڑی کلیئر رولنگز آ چکی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے اندر پنجاب اسمبلی کا میٹر جا چکا ہے، اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ واپس بھی یہ میٹر عدالتوں کا رخ کرے گا، اور اس کے خد و خال کیا ہوں گے اس پہ ضرور بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو آپ نے بنیادی ایک پریمس کریٹ کیا اس پہ شروع میں بات کر دینی ضروری ہے کہ
ہم سب کو جمہوریت کے بینر کے نیچے یہ کہا گیا کہ کیونکہ اب ایک کلیئر میجورٹی نہیں حاصل ہوئی، کچھ لوگ ڈیفیکٹ ہو کے پنجاب اسمبلی سے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، تو بائی الیکشن کے اندر ساری قوم پنجاب کے ریزیڈنٹس اپنے اپنے حلقوں کے اندر لوگوں کو ووٹ کریں، جس کی میجورٹی ہوگی اس کا چیف منسٹر، اس کی حکومت پنجاب میں بنے گی۔ اس ماڈل کے اوپر، اس مانترا کے اوپر پنجاب کا ضمنی الیکشن ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی یہ کہا، کاف نے بھی یہ کہا، پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا، پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ جو بائی الیکشن جیت جائے گا اور سادہ اکثریت لے جائے گا اس کا چیف منسٹر بن جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سادہ اکثریت والا سوال بڑی کلیئرلی لوگوں نے، عوام نے ایک الیکشن کے اندر ڈٹرمن کیا، اور سادہ اکثریت پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں کو دے دی۔ اور اس کے بعد بھی قانون کی ایک منفرد انٹرپریٹیشن کے اوپر ایک ایسے خط پہ جس کی ویراسٹی جو ہے وہ کل کو سپریم کورٹ کے اندر ہی پتا چلے گی کہ وہ دیا بھی جا سکتا تھا، نہیں دیا جا سکتا تھا، اصل خط ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی بیسس کے اوپر عوام کا مینڈیٹ جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کمٹ کر چکی تھیں اپنے کیمپین میں کہ جو بائی الیکشن جیتے گا اس کی حکومت ہوگی، اس کو اوور ٹرن کر دیا گیا۔ اس میں میں بطور وکیل بھی، بطور قانون کا ایک طالب علم بھی، میں آپ کو اس کے اندر قانونی پیچیدگیاں تو ضرور سمجھا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ اس فیصلے کی اچھی باتیں کیا ہیں، بری باتیں کیا ہیں، لیکن میں آپ کو اس فیصلے کو جمہوریت کے لبادے کے اندر اب اس کی فٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرا خیال ہے کوئی بھی جواب نہیں ہے اکثریت، اور ایک جانب ہم نے دیکھا کہ 10 اپریل کو اکثریت کو اقلیت میں کیسے بدل دیا گیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ نظروں کے سامنے اکثریت کے ڈکلیئر ہونے کے چند منٹ کے اندر اکثریت کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور جو ہار گیا اس کو جیتا قرار دے دیا۔ یہ ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایاز امیر صاحب آپ بتائیے گا، میں تو اتنا آپ کی بہت ماشاءاللہ بہت سمجھ ہے، پہچان ہے، آپ کی تجزیے کی بہت ہی زبردست کاٹ ہے، مگر یہ مجھے ذرا سمجھائیے، جو میں ایک کامن بات کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، بھائی ایک پارٹی کا الیکشن ہوا اسمبلی میں، لیڈر آف دی ہاؤس کا، اس کو 186 ووٹ ملے، جس میں 176 اس کے الائی کے تھے، 10 اس کے اپنے پوری پارٹی والے نے دے دیا۔ اس کے بعد جو دوسرے تھا اس کو 179 مل گئے۔ اس کے اچانک پتا چلا، کل تک نہیں پتا تھا، صبح تک نہیں پتا تھا، کہ اس پارٹی کے صدر نے ایک خط بھیج دیا ہے کہ میں نے اپنے پارٹی والوں کو کہہ دیا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا، جو ہمارا مقابل ہے اس کو ووٹ دے دینا۔ اس کے پارٹی کے جو لوگ تھے، ظاہر ہے انہوں نے کہا یہ کیا، اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے رکن کو ووٹ دیا، 186 اس کے نمبر بھی آ گئے۔ ڈپٹی اسپیکر جو کبھی خود اس پر جماعت میں نہیں تھے، وہ پی ٹی آئی میں تھے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ 179 جیتا، 186 ہار گیا۔ سر یہ کیا ہے ایاز امیر صاحب؟ یہ نہ سمجھنے کی بات ہے، نہ سمجھانے کی بات ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بڑا موکری ہوا ہے قانون کا، جمہوریت کا، آئین کا، لیکن یہ جو ہے یہ شاہکار آج ہم نے دیکھا ہے، مطلب ایسی ڈرامیٹک چیز، لیکن ایسی چیز ہو گئی ہے۔ ہم یہ اپریل سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک چیز۔ میرے خیال دیکھیے، اس کا قانونی تو ہم کوئی پوری رات ہم بحث کر سکتے ہیں، پر لگتا ایسے ہے کہ ہم نے بحیثیت اپنی جو پولیٹیکل کلاس ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے اور اس کو انارکی کی طرف لے کے جانا ہے۔ مسئلہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا، مسئلہ سڑکوں پہ جائے گا۔ عوام بیدار ہے، ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا ہے۔ کل جو تقریر کی تھی عمران خان نے، وہ تو ایک قسم کی وہ ایک انوائٹ کر رہے تھے کہ ہم احتجاج کا جو رنگ ہے، شکل وہ ہوگی۔ تو یہ ہماری پولیٹیکل کلاس اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ مطلب اس ملک کے ساتھ آپ چاہتے کیا ہیں، یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ یہ پنجاب اسمبلی کی بات نہیں ہے، دوست مزاری نے اپنا وہ کہہ دیا کہ یہ ہے فلانا ہے، سپریم کورٹ میں نے چودھری شجاعت سے خط لیا۔ مطلب اس ملک کا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ معیشت کا حال ہمارے سامنے ہے، سیاست میں کوئی استحکام نہیں ہے۔ آپ کیسے اکنامک سچویشن کو کنٹرول کریں گے جب یہ جو ناٹک اور ڈرامے
اس کا اور کوئی لفظ آپ کہہ نہیں سکتے. جاری و ساری ہیں, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ملک کہاں پہ جا رہا ہے. وہ آج تو حمزہ کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے پتا تھا یہ ہونے والا ہے, یہ نہیں کہ وہ بے خبر تھا, لیکن اس کے وہ چہرے پہ وہ نہیں آ رہی تھی, ایکنالجمنٹ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کوئی لیجٹمیٹ چیف منسٹر آف پنجاب مانے گا, استحکام پنجاب میں آ جائے گا. آپ دیکھیے 3 چیزوں کا علاج آپ کیسے کریں گے. ایک معیشت کا آپ کیسے کریں گے, ایک عمران خان کا آپ علاج کیسے کریں گے, ایک پاکستان کی عوام کا آپ کیا علاج کریں گے. وہ مان جائیں گے یہ چیز؟ وہ کیا بیٹھ جائیں گے؟ وہ اپنے جو منہ سے چیزیں نکل رہی ہیں, جو اس ٹیلی فون اور دوسری چیزوں کے ذریعے وہ جو بیان کر رہے ہیں, ایسی چیزیں پاکستان میں سننے کو مل رہی ہیں جو کامران صاحب کبھی ہم نے تصور نہ کیا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اکابرین جو ہے جن کے ہاتھ. جی اچھا شامی صاحب دیکھیں, یہ اس وقت ہوا ہے یہ معاملہ, میری دانست میں تو یہ ایک بہت ہی طفل مکتب ہوں میں, مگر میرے حساب سے تو یہ تنازعات کی ماں ہے, مدر آف آل کنٹروورسیز. اور کس وقت, جس وقت پاکستان کی معیشت تمام سٹینڈرڈ سے ایک میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے, ہمارا ایکسچینج ریٹ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, ہم 20-25% جو ہے ہمارے قدر روپے کی کم ہو گئی ہے پچھلے 2 مہینے کے اندر. ہماری اس وقت اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ 3 گنا کم ہو گئی ہے اب سے چند سال سے اب تک. ہم بے پناہ تباہ کن معاشی بحران کا شکار ہیں, ہم سیاسی افراتفری کا شکار ہیں. اسی دوران یہ فیصلہ ہوتا ہے اور یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ 186 والا ہار گیا, اس کو وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, 179 والا وزیر اعلیٰ قرار دے دیا گیا. وہ جماعتیں وہ جماعت جس نے ابھی 20 میں سے 15 نشستیں جیتی, کنونسنگ اس کی کامیابی حاصل کی, وہ ہار گئی, اس کو فارغ کر دیا گیا. جو ہار گئی اس کو پھر وزیر اعلیٰ برقرار رکھا گیا. آخر اس کا انجام کیا ہوگا, اس کا کچھ تو رد عمل ہوگا نا. ہماری ملک کی اس مصیبت کے دوران اس صورتحال کا کیا کسی صورت سے اس سے یہ حالات میں ایک رتی بھی بہتری آئے گی یا اس میں مزید تباہی کا اضافہ ہوگا؟ خان صاحب, آپ جتنے بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, آپ ایک بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں. 186 نہیں تھے, 176 تھے. اس میں 10 مسلم لیگ کاف کے تھے, ان کو ملا کے 186 بنتے تھے. اور مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین ہیں, اور انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ وہ ووٹ نہ دیں چودھری پرویز الہی کو. انہوں نے غلط کیا, ہم اس سے اختلاف کریں, لیکن ہم یہ بات اس کا آپ معافی شامی صاحب, پوری بات یہ ہے, انہوں نے خالی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی پارٹی کے چودھری پرویز الہی کو نہ دیں, انہوں نے کہا مخالف کو ووٹ دیں, جو مخالف پارٹی کا ہے سربراہ اس کو دیں. اور انہوں نے یہ بات کل رات تک وہ یہ کہتے رہے کہ ہم پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج صبح بھی انہوں نے اس بات کی, انہوں نے یہ بات ایک خط سے جو ہے وہ جو ہے کھسکا دی. یہ کیا طریقہ کار ہے شامی صاحب, اور ہم اس کو دفاع کیسے کریں گے؟ دیکھیے, تاریخ کل رات سے شروع نہیں ہوئی. چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ متفقہ امیدوار تھے, مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ کاف کے, اور اس کے ضامن جو تھے چودھری شجاعت حسین تھے, انہوں نے ان کو امیدوار بنایا تھا. بعد میں وہ امیدواری ختم ہو گئی, چودھری پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کی امیدواری قبول کر لی. یہ سب کا ایک پس منظر ہے. میں اس پس منظر کے پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب کل کہہ دیتے, پرسوں کہہ دیتے, کہتے ہم نہیں کھڑے ہوں گے. آپ یہاں سے تاریخ شروع کر لیں, ہر پس منظر کے پیچھے ایک پس منظر ہے. جب سنجرانی صاحب کا انتخاب ہوا, ان کو چیئرمین سینٹ چنا گیا, تو اس وقت جو پریزائڈنگ آفیسر تھے مظفر علی شاہ, انہوں نے کس طریقے سے ووٹ مسترد کیے. آج بھی سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, اور ان کے ووٹ جو تھے لوگوں کے مسترد کر کے ان کے مخالف ووٹ. اور جب یہ قاسم سوری صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے ڈپٹی سپیکر,
اور میجورٹی کو رد کر رہے تھے اور تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دے رہے تھے، اس وقت وہ سارے لوگ بغلے بجا رہے تھے جو آج مجلس پڑھ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ ماتم کرنا ہے تو سب کا کریں اور شادیانے بجانے ہیں۔ لیکن شامی صاحب ماتم تو تسلسل ہے، ماتم ایک تو تسلسل ہے ہماری سیاست کا۔ آج جس ماحول میں آپ اس کو ہم لوگوں نے ماحول پیدا کیا ہے، جس وقت یہ ماحول پیدا ہوا ہے محترم جی، یہ ماحول پیدا ہوا ہے آج ہم ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری بات مانتا ہوں، اگر اس سے کچھ بہتری ہو جائے، یہ جو معاشی میلٹ ڈاؤن ہے کل اس میں بہتری آئے، اور دوسری چیز اس کی آئینی قانونی حیثیت، چلے سب کو بھول جائیں، سب کو بھول جائے، آئینی قانونی حیثیت کو تو جانچیں گے، آپ تمام بشارت صاحب کو بھول جائیں، سعد رسول کو بھول جائیں، آپ کسی کو بھول جائیں۔ چلے میں آپ کو سناتا ہوں ابھی اعتزاز صاحب نے کیا کہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا، پاکستان کے انڈیپینڈنٹ قانون دان ہے نا، آج کی صورتحال پہ چلے میں اور آپ سب سن لیتے، پھر آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ آپ یہ ہم کسی اور کی بات نہیں کر رہے، ہم تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ایک نامور انڈیپینڈنٹ قانون دان کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی کیا ہوا ہے اس حوالے سے، آفت نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا، ذرا سنیے۔ میری رائے میں یہ فیصلہ ڈپٹی اسپیکر کا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ اگر آپ 63 کو پڑھیں، آرٹیکل 63A کو، تو اس میں دو اس کے واضح حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا ہے جو پارلیمانی پارٹی کی دستخط پہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے جو پارٹی ہیڈ کے اختیار میں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک وزڈم ہے کہ پارلیمانی پارٹی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، اور اس کیس میں 10 کے 10 پارلیمنٹری پارٹی نے یونینیمسلی پرویز الہی کے حق میں فیصلہ کیا۔ صاف بات ہے نا شامی صاحب، کوئی بھی قانون دان ہوگا وہ مطلب ہم آپس میں ہم نہ کریں، لیکن ہم ایک اس محترم رائے کو تو سنیں نا، اس کی اخلاقی، قانونی، سیاسی جواز اور پھر اس کے اثرات ملک کے اس موجودہ صورتحال کے اندر، مجھے تو اس پہ تشویش ہو رہی ہے شامی صاحب۔ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، جیتنے والی پارٹی اگر وہ اس طرح سے فارغ کر دی جائے گی، آپ بالکل پوری شدت سے کہیں کہ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے اور ایسے ہی ہوتا چاہیے، اور کیونکہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے، لیکن بہرحال اس کے جواب میں، اس کے رد عمل میں جو ہوگا وہ تو پھر 22 کروڑ لوگ بھگتیں گے نا۔ میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہے، کل سے دیکھ لیں گے۔ ایاز امیر صاحب، ابھی آپ نے اعتزاز احسن صاحب کی بات سنی اور آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل جی فرمائیے۔ دیکھیے مجھے جو کچھ ہوا ہے مجھے اس میں خوشی نہیں ہے، میرے لیے ذاتی طور پر صدمہ ہے۔ چودھری خاندان جو ہے، چودھری ظہور اللہ شہید کے وارث جو ہیں جس طرح الجھے ہیں، ذاتی طور پر میں صدمے کا شکار ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے، یہ مرض جو ہے یہ اس طرح کے بابیلے سے ختم نہیں ہوگا، ہمیں اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے، سیاستدان مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں، اس طرح زج کرنے کی عادت ختم کر دیں، اقتدار کی جنگ کو اتنا نہ بڑھائیں کہ اس میں ضابطے، قاعدے، اصول سارے غرق ہو جائیں۔ ان لوگوں کو سوچنا ہوگا، ہمیں اس میں اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے۔ میں آج بھی عمران خان صاحب سے ملا ہوں اور ان سے میں نے یہی گزارش کی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، بھئی اخیر فیصلہ عوام کو کرنا ہے، عوام کے پاس جائیں، اس کا لاحہ عمل بنائیں، اس کو فیصلہ کرنے دیں عوام کو، اس ملک کی قسمت سے نہ کھیلیں، یہ ایک اصولی بات ہے، اس سے ہمیں جڑنا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل۔ ہم پارٹیزن ہو کے کوئی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں، 100%۔ ایاز امیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج جو سیاسی ماحول میں دیکھ رہا ہوں اور پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ عمران خان کی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کی فیصلہ سازی، اس کی حکمت عملی، اس کی سوچ، اس کا راستہ، اس کا جو سمت ہے، وہ تو کمپلیٹلی آپ ایوری ڈے، ہر فیصلہ، ہر چیز آپ دیکھ لیں، پہلے دن سے جناب شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا اعلان سے لے کے آج تک کی جو یہ صورتحال ہے، جناب آصف علی زرداری 7 نشستیں پاکستان مسلم پیپلز پارٹی کی پنجاب اسمبلی میں، لیکن پوری
پوری جو اس کی جو باغیں ہیں وہ پوری کی پوری مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے. اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کی تمام چیزیں. اور جو صاحب ایک ہوتے تھے نواز شریف, وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں. اور یہ پورا جو ہے وہ زرداری صاحب کے حوالے جو ہوئی ہے, یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری جماعت ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, پر بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ نون لیگ نے اپنی وہ جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے اس کو بالکل ایبڈیکیٹ کر دیا ہے اور کسی اور کے حوالے کر دیا ہے. یہ جو الیکشن, یہ جو بائی الیکشنز ہوئے تھے, اس کے بعد جو مریم نواز نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے تو ایک الیکشن رزلٹ ایکسیپٹ کیا تھا, اور وہ اتنا اچھا وہ لگا کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے. لیکن جیسے یہ چودھریوں میں فیملی کے بیچ میں سپلٹ ہے, یہاں بھی لگتا ہے کہ سپلٹ ہے. اب نواز شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نون لیگ کی جو ہے وہ قیادت اور ہاتھوں میں جا چکی ہے, اور شاید ان کے عزائم یا ان کا جو ایک وہ دیکھنے کا ہے وہ پیمانہ بالکل محدود سا ہے کہ اقتدار ملے, کیسز ختم ہوں. نون لیگ کا تو یہ چیز ہو رہی ہے. اب یہ شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام نے تو کچھ دن پہلے فیصلہ کر دیا تھا نا ان بائی الیکشنز کے حوالے سے. باقی جو سیٹیں تھیں وہ تو پارٹیز کی اپنی تھیں. ڈیسائسو رزلٹ یہ تھی, اور سب نے سمجھا تھا کہ یہ جب رزلٹ آئے گا تو اس کو تسلیم کیا جائے گا. لیکن اس طریقے سے یہ بیک روم, بیک ڈور منوورنگ یہ کی گئی ہے. آپ کا جو سوال ہے بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یہاں پہ نہ آئین کی بات ہے نہ قانون کی بات ہے. اکانومی اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, آپ اگلے 10 سال کے لیے اس کو, حمزہ شہباز کو چیف منسٹر رکھے رہے. پر کچھ سمجھتا ہے کہ اکنامک سچویشن ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈالر جو ہے اور روپی کی یہ جو بالکل یہاں اتنا وہ فرق پڑ گیا ہے, اس میں کچھ کمی آئے گی, کوئی بہتر ہو جائے گی. ہم جو بالکل وہ ڈیفالٹ لائن کے وہاں پہنچے نہیں لیکن بالکل قریب ہم ہیں, کیا اس سے ہم بچ جائیں گے؟ یا تو یہ کوئی جواب دینا, یا یہ سارا اپریل کے حالات پہلے بھی کوئی اتنے اچھے نہ تھے, پر اپریل سے لے کے اب تک 3 ماہ میں تو آپ نے کیا کر دیا ہے. 182 تھا ڈالر, یہاں 230 اور 231 پہ 2.5 مہینے 3 مہینے میں آپ لے آئے ہیں. آپ لوگ لاہور میں ہیں, آپ یہاں آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی کا کیا حال ہے. آپ جو فرما رہے ہیں بالکل, آپ یہ آفیشیل ریٹ ہے, یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. ایل سیز نیگوشیٹ ہو رہی ہے 245, 247, اور یہ گورنمنٹ کے ادارے کر رہے ہیں. یہ 250 روپے کا ہو چکا ہے سر. یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے, روم جل رہا ہے اور نیرو جو ہے وہ فلوٹ پلے کر رہا ہے. برس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی جو اب رن ڈاؤن ہوگا, یہ جو رول آؤٹ ہوگا, جو اب کل سے ایک آئی ایم شیور کہ ایک لیگل سٹرگل بھی لانچ کرے گی پی ٹی آئی اور قاف لیگ, اس کا کیا رن ڈاؤن ہوگا, کس طریقے سے یہ اب آگے انفولڈ ہوگا؟ بیرسٹر سعد رسول. خان صاحب آپ نے کس سے پوچھا؟ جی آپ سے پوچھا پلیز. کہ اب آپ نے میرے سے پوچھا. جی کہ اب یہ جو لیگل اس کی ریزسٹنس ہے پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی, یہ کیسے, اس کا رول آؤٹ کیسے ہوگا, اور یہ جو چیلنج ہوگا یہ کیسے ہوگا, اس کے مراحل کیسے ہوں گے؟ جی خان صاحب, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو عدالت میں گیا نہیں. اس الیکشن کا, یہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب کے الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ پنجاب وہ عدالتوں میں کچھ 6 یا 7 دفعہ جا چکا ہے. 1 دفعہ سپریم کورٹ جا چکا ہے, اور 5 یا 6 دفعہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے مختلف اوقات کے اندر مختلف آرڈرز آئے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے بہت سے آرڈرز جو ہیں وہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون نے تو تسلیم کیا, لیکن پی ٹی آئی بار بار کہتی رہی کہ ہمیں انصاف نہیں ملا جب تک وہ سپریم کورٹ تک نہیں گئی. تو اس وقت بظاہراً لگتا یہ ہے, ویسے تو یہ معاملہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی لے کے آیا جا سکتا ہے کہ یہ الیکشن غلط ہوا, یہ اسپیکر کی رولنگ غلط ہے. پی ٹی آئی کو کہنا یہ پڑے گا کہ ڈپٹی اسپیکر کی یہ رولنگ غلط ہے, اور جو 10 اراکین جن کا ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا گیا پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر, ان کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے. اس بات کو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو ایک لیگل آرگومنٹ کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, جس کے کچھ چیدہ نکات اس طرح ہوں گے. سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ یہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ کوئی نیا الیکشن نہیں ہوا. عدالت عالیہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع رہتے ہوئے یہ پچھلے الیکشن کا راؤنڈ 2 تھا.
وہ پچھلا الیکشن جس میں 25 منحرف اراکین کے نکل جانے کے بعد کسی کو بھی 186 ووٹ نہیں ملے تھے، اس کا راؤنڈ 2 تھا. تو اس کے درمیان میں پہلے راؤنڈ جو کہ پہلے ہو چکا اور دوسرا راؤنڈ جو کہ آج ہوا عدالت کے حکم کے تابع رہتے ہوئے، اس کے درمیان میں کوئی پارٹی ہیڈ جو ہے کوئی نئی ڈائریکشن ایشو نہیں کر سکتا. ہر بندہ اسی ڈائریکشن سے باؤنڈ ہے جو الیکشن کے شروع میں ایشو کی گئی تھی، جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کو ڈائریکشن تھی کہ وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ کریں. ایک میرا خیال میں ان کا یہ لیگل پوائنٹ ہوگا. دوسرا ان کا لیگل پوائنٹ شاید اس طرح کا ہوگا کہ یہ جو لیٹر ایشو کیا گیا ہے پارٹی ہیڈ کی جانب سے، یعنی چودھری شجاعت حسین کی جانب سے، پہلے تو وہ کہیں گے کہ شاید یہ لیٹر ہی درست نہیں ہے، شجاعت حسین صاحب کو عدالت بلا لیں، پوچھ لیں آپ نے ایشو کیا نہیں کیا. اگر لیٹر درست بھی ہے تو آج جو پنجاب اسمبلی کے فلور پہ راجہ بشارت صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ تھی، جو کہ قانونی پوائنٹ ہے، کہ پارٹی ہیڈ ڈائریکشن ایشو تب تک نہیں کر سکتا، یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب اس وقت تک ڈائریکشن ایشو نہیں کر سکتے تھے جب تک پارلیمنٹری پارٹی یعنی کہ یہ 10 اراکین کا اجلاس پہلے فیصلہ نہ کر لے. اور اس اجلاس نے فیصلہ کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کے ہم ساتھ ہیں تو پارٹی ہیڈ اس کے علاوہ کوئی ڈائریکشن ایشو نہیں کر سکتا تھا. اگر کی بھی ہیں تو وہ بائنڈنگ نہیں ہوں گی. ان لیگل گراؤنڈز کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ جمہوری ڈیموکریسی کے گراؤنڈز پہ کہ جب آپ نے ایک الیکشن کروا لیا اور اس بائی الیکشن کے اندر ایک پارٹی کا مینڈیٹ آ گیا تو آئین کی پروسیجرل شکوں کے پیچھے چھپ کے اس کو حکومت سے روب نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ چیلنج ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر فائل کیا جائے گا، یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ لے کے جائیں گے. یہ جو ہماری اس وقت پولیٹیکل ایک پورے ایک کیوٹک سچویشن ہے پورے ملک کی، جس سے کہ اور پھر اکنامک جو ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے. لیکن ایاز امیر صاحب سے میرا کمیونیکیشن نہیں ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ فی الحال یہ سپریم کورٹ میں پہلے نہیں جائے گا کیونکہ اسی کے آرڈر سے یہ الیکشن ہوئے تھے، آج جو الیکشن ہوئے، تو اس کی کنٹینیوٹی وہاں سے نہیں چلے گی پہلے؟ جی ویسے تو ریگولرلی تو یہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن پی ٹی آئی نے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تابع الیکشن ہو رہے تھے تو وہ کنٹیمپٹ بھی جو فائل کر رہے ہیں ڈیلے کی وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر فائل کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے جس میں آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ ڈائریکٹلی کیسز سن سکتا ہے، سائلین کو عدالت عالیہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر 2 ریکوائرمنٹس ہیں کہ ایشو پبلک امپورٹنس کا ہو اور ساتھ ہی ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو. اس سچویشن کے اندر بڑا مشکل ہوگا کسی کو بھی ڈینائی کرنے کا کہ یہ پنجاب کا الیکشن جس کے بعد پنجاب کے اندر چیف منسٹر کا انتخاب ہوگا، جس کے تھرو پنجاب میں چیف منسٹر کا انتخاب ہوگا، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے. اور ایاز امیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس وجہ سے سپریم کورٹ جا سکتا ہے. جس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ پہلے ہی پاکستان میں پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ پیک پر ہے اور ظاہر ہے کہ اکانومی کا تو ایک میسو کرائسس ہے. اور پھر عمران خان بہت زیادہ، ان کے تمام فالوورز جو ٹینز آف ملینز آف فالوورز جو ہیں وہ بہت فرسٹریٹڈ ہے. اور آج کی صورتحال، کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے رب کیا اور میرے مینڈیٹ کو وہ کیا تو پھر چیزیں میرے قابو میں نہیں ہوں گی. یہ بھی تو ایک ہماری جو اس وقت کا یہ کرائسس ہے اس میں یہ جو رسپانس آ سکتا ہے اور بہت ہی ایگریسو رسپانس آ سکتا ہے، یہ بھی تو ایک کاز آف کنسرن ہے نا اوور آل. جی آ نہیں سکتا، آئے گا. ایک تو یہ کورٹس والی بات تو اپنی جگہ ہوگی. عمران خان کیا گھر بیٹھ جائے گا، بنی گالہ میں اپنے آپ کو بند کر لے گا؟ یہ جو ہے جو ایک افراتفری ویسے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، پروٹیسٹ کیمپین ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے، زیادہ شدت سے ہوگی، زیادہ بولا جائے گا. سوشل میڈیا پہلے ہی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا، وہ ایکسپلوڈ کر جائے گا، مزید ایکسپلوڈ. آج شام سے میرے خیال اب بھی پتہ نہیں کیا وہاں پہ حالت ہوگی. ہمیں کوئی میرے خیال ہمیں کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ملک کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اکنامک جو آپ بتا رہے ہیں کہ 245 250 تک وہ پہنچ چکا ہے ڈالرز، اور ایل ایف سیز وہ لیٹس آف کریڈٹ ایسے کھل رہے ہیں. مطلب کسی کو ہوش نہیں ہے یہ کرنے کا. یہ آج فیصلہ اگر ووٹنگ سٹرینتھ کی بنیاد پہ ہوتا، اتنا ایک دم ٹھہراؤ مل جاتا، ہر چیز کو ٹھہراؤ مل جاتا. پر یہ تو ایسے لگتا ہے
کہ جیسے آگ پہلے جل رہی ہو اور آپ نے ایک تیلی وہ ایک کپڑے کو جلا کے اس کے اوپر آپ نے پھینک دیا ہے. مطلب مزید آپ خراب کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پاکستان ڈائریکشن لیس ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, سٹیئرنگ ویل پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. جہاں جا رہی ہے ٹرین یا وہ جو ہے ٹرین ریک ہوتا ہے, جو مرضی ہوتا ہے. ایسے لگ رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بات ہم آئین کی کر رہے ہیں, آرٹیکل فلانے کا کر رہے ہیں, پولیٹیکل ریالٹیز ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. ایاز امیر صاحب, میری ایک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ جو قاف لیگ آج اتنا بڑا فیکٹر تھا, یہ اب اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ جو صاحب چودھری شہزاد صاحب کہتے ہیں وہ اس کے سربراہ ہے, انہوں نے باقاعدہ خط لکھ کے اپنے ممبر سے کہا کہ آپ اپنے ممبر کو ووٹ نہ دیں, آپ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کو ووٹ دیں. 10 کے 10 نے ان کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور اس جماعت کی کریڈیبلٹی اور خود ایٹ لیسٹ شہزاد صاحب کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ ایک تو یہ کہنے کو تو سیاسی جماعت ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاندانی جماعت ہے, ایک خاندان ہی اس کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور یہ چودھری ظہور الہی کے نام پہ جو ہے یہ جماعت بنی اور یہ ان کی سیاست اس نام پہ چل رہی ہے. آج انہوں نے چودھری ظہور الہی کا جنازہ نکال دیا ہے چودھری شجاعت حسین نے. یہ کر کے ان کو اب خطاب لوگ کہیں گے, لوٹا کہیں گے. اپنی آخری عمر میں وہ بیمار بھی ہیں, ہماری دعا ہے کہ وہ صحت اور تندرست ہوں. اس عمر میں انہوں نے یہ کر کے کل تک, جیسے آپ نے بارہا اس پروگرام میں یاد کروایا ہر ایک کو, کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ پرویز الہی ہے, اس میں کوئی شک نہ رہے کہ ہم نے ووٹ اس کو دینے ہیں. آج وہ آصف زرداری کے کہنے پہ, کسی کے کہنے پہ, یہ جو انہوں نے کیا اپنے قوم کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی ہے وہ تو کی ہے, لیکن اپنے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی تھوڑی زیادتی نہیں کی. لیکن ایاز صاحب کل کہہ دیتے کہ ہم حمزہ شہباز کو دیں گے, پرسوں کہہ دیتے, آج صبح ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ دیتے. جب اجلاس شروع ہو گیا تو پھر ایک دم یہ خبر آئی کہ انہوں نے ایک خاموش خط جو ہے وہ لکھ دیا ہے, اور جس کے ذریعے انہوں نے کہا ہے, جس کو نہ ان کے ممبرز کو پتا تھا اپیرنٹلی, یا پتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں چودھری صاحب, ایسے کیسے ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں, اور پھر پارلیمنٹری پارٹی مل کے اس کا فیصلہ کر چکی ہے. ابھی آپ نے اعتزاز صاحب سے سن لیا کہ ویلڈ لیگل ڈیسیشن وہی ہے جو ان کی پارلیمنٹری پارٹی نے کر لیا تھا اور جو پارلیمنٹری ہیڈ نے کر لیا تھا. اس کی تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے جو جس فیصلے کی بنیاد پر آج یہ 10 کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. جی بالکل ایسی بات ہے. دوپہر کو اگر آپ یا کوئی اور کہتا کہ یہ شام کو ہونے والا ہے تو میں کہتا آپ کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. اور وہ ساری آپ ڈپٹی سپیکر کا بھی وہ ایٹیچیوڈ دیکھیں, جس طریقے سے پڑھ کے انہوں نے وہ رولنگ دے دی, تو اس کا مطلب یہ سارا پہلے سے چیزیں سیٹ تھی. اور جب یہ یہاں پہ پاکستان میں سیٹ ہوتی ہیں چیزیں تو کچھ بظاہر نظر آتا ہے, کچھ درپردہ چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی ہوا ہے ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, ہمارے حالات بڑے خراب ہیں. اس آج کے اقدام سے جو کچھ ہوا ہے, اس ہمارے کرائسس میں ایک مزید شدت اور اضافہ آئے گا. کرائسس زیادہ سنگین ہوگا. یہ حل کی طرف ہم نہیں جا رہے. کہنے کو تو شامی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا, اکانومی ٹھیک کرنی ہوگی, ایسی چیزیں کر کے کچھ ٹھیک ہوں گی. سب سے بڑا سوال, مدر آف آل کویسچنز تو یہ ہے, حکومت ایک چل رہی تھی, بری چل رہی تھی, جیسے تھی ٹھیک, مطلب اکانومی بھی آگے جا رہی تھی, پیچھے نہیں جا رہی تھی. آپ نے یہ اپریل 9-10 کا جو ہے یہ کام کیا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کس بنا پہ یہ آپ نے کر دیا اور پورے ملک کو آپ نے ہلا کے رکھ دیا؟ پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں حالات ٹھیک نہ تھے, پر 3 مہینے میں جو حالات میں ابتری آئی ہے کسی کو کوئی خیال نہیں ہے اس سوال کا کہ بھائی آپ نے یہ سارا ایڈونچر شروع کیوں کیا اپریل میں. یہ جو سارا نو کانفیڈنس کا تھا, اس کا آج تک کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا, کوئی بتا نہیں سکا. اور اگر آپ عوامل میں جائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, فلانا لگ گیا, فلانا یہ ہو جاتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا. چھوٹی سوچ نے, محدود سوچ نے کامران صاحب اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. بہت بہت شکریہ جناب ایاز امیر ہمارے ساتھ موجود تھے. اب یہ پورا کیونکہ قانونی اور آئینی معاملہ ہے اور ابھی بہرحال جائے گا سپریم کورٹ میں, لیکن مجھے جیسا کہ لگ رہا ہے خدشہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اور یہ تمام معاملات اس پہ احتجاج کریں گے, بھرپور احتجاج کریں گے. اکثریت اقلیت میں بدل گئی.
اکثریت والا جس نے الیکشن جیتا وہ الیکشن ہارنا قرار دے دیا گیا. 186 والا جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہار گیا اور وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنا, اور 179 والا جو ہے وہ بن گیا. اب اس پوری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں. جناب پاکستان کے بہت ہی نامور قانون دان اور بہت سینئر قانون دان ہیں, پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں, جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد زبیری صاحب فرمائیے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اعتزاز احسن صاحب کو سن رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس پورے معاملے میں جو پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ تھا پاکستان مسلم لیگ قاف کی, چاہے جو بھی فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ دیں گے, اس کو اوور رائٹ نہیں کر سکتے تھے اس کے صدر کسی ایک خط کے ذریعے, بغیر کسی میٹنگ, بغیر کسی چیز کے. تو ویلڈ لیگل فیصلہ جو تھا وہ پارلیمنٹری پارٹی کا تھا. یہ اعتزاز صاحب کی رائے ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب. میں اعتزاز احسن صاحب کی بات سے پوری طرح متفق ہوں. دیکھیے آرٹیکل 63A جو ہے اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا, وہ بائنڈنگ ہوگا آن دی ممبر ریگارڈنگ دی الیکشن آف دا چیف منسٹر یا ووٹ آف کانفرنس جو اس کے سب سیکشنز ہیں. اس کے اندر اگر وہ بات وہاں سے پہنچتی ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹری پارٹی کے اس کی بات کو نہیں مانتے, پھر پارٹی ہیڈ کا نام استعمال ہوا ہے آرٹیکل کے اندر کہ وہ پھر اس کے اندر وہ کارروائی کرے گا, وہ لکھے گا اسپیکر کو, وہ جو اس کا باقی طریقہ کار دیا ہوا ہے آرٹیکل 63A میں. تو دیکھیے پہلی جگہ پہلے پارٹ میں پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر ہے, دوسری پارٹ میں پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے. تو اگر یہ پارٹی ہیڈ بھی تھے چودھری شجاعت صاحب, تو انہوں نے اگر خط بھی لکھ دیا تھا تو پارلیمنٹری پارٹی کا کیا فیصلہ تھا ہمیں نہیں معلوم. فیصلہ یہی تھا کہ وہ 10 ووٹ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو دیے جائیں گے چیف منسٹر کے الیکشن میں. تو ان کو خارج کرنا ڈپٹی اسپیکر کا, میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ قانون کے منافی ہے, انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے. وہ 186 میجورٹی کو آپ نے ختم کر کے اور ایک مائنورٹی کو آپ نے اس کے فیور میں آپ نے فیصلہ کر دیا. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں غیر آئینی, غیر قانونی بات کی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب. تو اب یہ چیلنج کہاں ہوگا, کیونکہ یہ کنٹینیوٹی, یہ جو الیکشن ہو رہے تھے یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوئے تھے, تو کیا سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا ہوگا کہ آپ کے جو فیصلے کے نتیجے میں الیکشن ہوا اس میں ہمارے ساتھ یہ گزری, مثال کے طور پہ؟ دیکھیے وہ ان کا اسپیکر کی رولنگ جو آئے گی اس میں موسٹ پرابلی وہی ذکر کریں گے کہ آرٹیکل 63 کی تشریح سپریم کورٹ پہلے ہی اپنے ایک فیصلے میں کر چکی ہے, اور اس فیصلے میں ترقی کی ہے کہ اگر جو آدمی سے منحرف ارکان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو پرابلی یہ اسٹینڈ ڈپٹی اسپیکر صاحب لیں گے کہ جی میں خط لکھ دیا گیا تھا اس لیے ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے. اس کی ریویو بھی آپ کو پتہ ہے مختلف ایسوسیشنز وغیرہ نے داخل کی ہوئی ہے کہ جی وہ انٹرپریٹیشن جو کہ میجورٹی اور مائنورٹی فیصلہ تھا 63 کے انٹرپریٹیشن پہ, تو اس کا اٹ از سبجیکٹ ٹو ریویو. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک فیصلہ ایک پروونشل اسمبلی نے, ایک فیصلہ ڈپٹی اسپیکر نے پروونشل اسمبلی میں دیا ہے, تو موسٹ پرابلی اس کو چیلنج تو نارمل کورس میں ریٹ پٹیشن داخل کی جا سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. لیکن کیونکہ معاملہ اتنا سیریس نوعیت کا ہے, سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ ایک ڈائریکٹ پٹیشن بھی فائل کرنی چاہیے جو کیو لیگ یا جو بھی اس سے ایگریوڈ ہے ان دا سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ ہائی کورٹ سے ہو کے آنا ہے تو اس میں آرڈر پاس کر سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک یہ بڑی سینسٹیو معاملہ ہے, اس کو ٹرائی ضرور سپریم کورٹ میں پارٹیوں کرنی چاہیے, چیلنج کرنا چاہیے اس ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ کو. بہت بہت شکریہ. جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے.